اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح تو نے اس مہینے کے اندر مجھے نافرمانیوں سے گناہوں سے بچنے کی توفیق دی، اللہ سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی مجھے اپنی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق دینا۔ انسان اگر اس طرح کوشش کرے، اپنی تربیت کرے اس روزے کے ذریعے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے، تو اللہ رب العزت اس کی اصلاح فرما دیتا ہے، اللہ اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، اسی آیت میں جس کو میں نے ابھی پڑھا تھا اپنے تمہیدی خطبہ میں، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو، ٹیڑھی بات نہ کیا کرو زبان سے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے اور زبان سے سیدھی سیدھی گفتگو کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے باقی اعمال کو سنوار دے گا، درست کر دے گا، یعنی اللہ تمہیں توفیق دے گا کہ تم عمل صالح ہی کرو گے اور تم برے عمل سے اپنے دامن کو بچانے والے بن جاؤ گے، اپنے دامن کو بچاؤ گے برے اعمال سے، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہاری زندگی سمجھ جائے گی، تمہاری زندگی صحیح راستے پر لگ جائے گی۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہذا اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو اصلاح کا واحد راستہ کیا ہے؟ اپنی اصلاح کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں، اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کریں، اور ہر ایسے کام سے اپنے دامن کو بچائیں جس سے اللہ ناراض ہونے والا ہو۔ اللہ کو ناراض کرنے والے جتنے اعمال ہیں، جتنے کام ہیں، ان سے ہم اپنے دامن کو بچا لیں تو اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اور یہ جو روزہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ بلکہ میرے بھائیوں، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود اپنی اصلاح نہیں کر سکا، تو بتلائیے وہ باقی سال کے 11 مہینوں میں کیا خاک اپنی اصلاح کرے گا؟ اگر ایک شخص رمضان کا مبارک مہینہ پانے کے باوجود اپنے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف نہیں کروا سکا، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا نہیں کر سکا، وہ اللہ کا خوف کہ جس کی بنا پر وہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لے، اگر وہ خوف نہیں پیدا ہوا اور اپنی وہ تربیت نہیں کر سکا، تو پھر وہ اس کے بعد رمضان کے گزرنے کے بعد وہ کب اپنی اصلاح کرے گا؟ یہ بہت بڑا موقع ہے، بہت بڑا چانس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس مبارک مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، کہ ہم سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی اللہ کی فرمانبرداری کرتے رہے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچاتے رہے۔ یہ اصلاح کا بہت بڑا موقع ہے، اللہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم، اور جب میں اپنی بات کرتا ہوں یا ہم کا جو لفظ بولتا ہوں تو اس سے مراد عموماً مسلمان، کہ ہم مسلمان جو ہیں ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ گناہوں کے ارتکاب دیدہ دلیری کے ساتھ کیا جاتا ہے، پوری جسارت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اللہ رب العزت کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے، تقوی اور پرہیزگاری کے نہ ہونے کی وجہ سے، یہ خوبی چونکہ معدوم ہے ہمارے اندر، ہے ہی نہیں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر، اس لیے ہم دیدہ دلیری کے ساتھ، پوری جسارت کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں، اور پھر گناہ کرنے کے بعد ہم توبہ بھی نہیں کرتے، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے، اور ہم ان گناہوں کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم نے بڑے بڑے گناہ کر لیے۔ دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت عرصہ بعد، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت عرصہ بعد تک زندہ رہے، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے آخری صحابی جس نے وفات کی وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی لمبی زندگی دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت بعد لوگوں کے حالات تبدیل ہو گئے، لوگ دنیا کے امور میں مشغول ہو گئے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو کہا کرتے تھے کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ایسے ایسے اعمال کرتے ہو، ایسے ایسے گناہوں کے ارتکاب کرتے ہو کہ جن کو تم بال سے بھی باریک سمجھتے تھے، بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کر کے تم ان گناہوں کو بالوں سے بھی باریک تصور کرتے ہو، حالانکہ ہم ان گناہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہم ان گناہوں کو مہلک گناہ تصور کرتے تھے، ہلاک اور برباد کر دینے والے گناہ تصور کرتے تھے، جبکہ آج تم ان مہلک ہلاک کر دینے والے گناہوں کو تم بال سے بھی باریک تصور کرتے ہو۔ یہ کون کہتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلی صدی کے لوگوں کو کہا کرتے تھے، حالانکہ وہ صدی بہترین صدی تھی اس امت کی۔ اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اس دور میں ہوتے تو وہ کیا کہتے؟ وہ اس دور کی بات کر رہے ہیں کہ جس دور کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میری صدی کے اندر ہیں۔ اس صدی کے لوگوں کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کر کے ان گناہوں کو بالوں سے باریک تصور کرتے ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان گناہوں کی تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، جبکہ ہم انہی گناہوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مہلک گناہ، ہلاک اور برباد کر دینے والے گناہ تصور کرتے تھے۔ اور آج تو کوئی دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں مسلمانوں کی حالت کا، تو عجیب حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ اور جسارت کرتے ہوئے گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں، اور لگتا ہے کہ ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں آج دنیا کی آنکھوں کے سامنے شرک کا ارتکاب ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی غیرت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، غیر اللہ کے دربار پر، غیر اللہ کے مزار پر لوگ جا کے سجدے کرتے ہیں، لوگ جا کے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، وہاں پر جا کے بکرے ذبح کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دیگیں پکائی جاتی ہیں، لوگوں کے سامنے رکوع کیا جاتا ہے، اور جو شخص فوت ہو چکا کئی 100 سال پہلے وہ قبر میں جا چکا، اس کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، اس کو حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرتے ہیں، نفع نقصان کا مالک تصور کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض بزرگان دین کو مدبر الامور تصور کرتے ہیں کہ کائنات کا نظام چلانے میں یہ اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ پوری دیدہ دلیری کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، جبکہ یہ شرک وہ گناہ ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہو جاتا ہے۔ اور آج لوگ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں، دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کر رہے ہیں، پوری دیدہ دلیری کے ساتھ، ایسے کام کہ جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں، کوئی وجود نہیں ان کاموں کا دین کے اندر، لوگ ان کو دین کا حصہ تصور کیے بیٹھے ہیں۔ آج دیکھ لیں شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی کی وفات کے موقع پر کس قدر بدعات ایجاد کر لی گئی ہیں، کسی کے مرنے پر اس کا تیجا منایا جاتا ہے، 10واں منایا جاتا ہے، اور 40واں منایا جاتا ہے، کل خوانی کی جاتی ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو لوگوں نے دین کے اندر ایجاد کر لیا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص ایسا عمل کرے کہ جو ہمارے دین سے ثابت نہیں ہوتا، جس کا ثبوت ہمارے دین میں قرآن و حدیث میں نہیں، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن آج لوگ کار خیر کے نام پر کہ جی یہ نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، اس میں کون سی برائی ہے، کار خیر کے نام پر سینکڑوں ہزاروں بدعات ایجاد کر لی گئی۔ نماز کو دیکھ لیں، روزہ دیکھ لیں، حج دیکھ لیں، زکوٰۃ دیکھ لیں، زندگی کے عام معمولات کو دیکھ لیں، ہر جگہ پہ بدعات نظر آتی ہیں۔
جبکہ اللہ کا دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین مکمل کر دیا. اللہ کا دین مکمل ہو چکا. اب اس مکمل دین کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. کوئی مولوی اٹھ کر کھڑا ہو اور وہ کہے کہ نہیں جی یہ خیر کا کام ہے کر لیں کوئی حرج نہیں. اس مولوی صاحب کو کس نے اجازت دی کہ وہ دین کے اندر کسی نئے کام کو ایجاد کر لے, دین کے اندر کسی نئے کام کو شامل کر لے, اس کو نیکی کا کام قرار دے دے جبکہ اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہ ہو؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ شرک و بدعت جیسے بڑے بڑے گناہ آج لوگ کر رہے ہیں اور ان کو کوئی احساس تک نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں, ہم اللہ کی غیرت کو چیلنج کر رہے ہیں, اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اس کا کوئی احساس ہی نہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں لوگ کس قدر لاپرواہ ثابت ہو رہے ہیں. رمضان میں پھر بھی ہم دیکھتے ہیں, رمضان مبارک کے اس عظیم مہینے میں دیکھتے ہیں مسجدوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں, لیکن باقی دنوں میں آپ دیکھ لیں آج رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز میں بھی 3-4 صفیں مسجد کے اندر موجود ہوتی ہیں, لیکن باقی دنوں میں آپ دیکھ لیں مسجدیں نمازیوں کی راہیں تکتی رہتی ہیں. اللہ کے گھر ترستے رہتے ہیں کہ کوئی آئے اور اللہ کے گھروں کو آباد کرے. فجر کی نماز میں مشکل سے آدھی صف نظر آتی ہے. کہاں چلے جاتے ہیں یہ مسلمان جو آج موجود تھے فجر کی نماز میں؟ وہ عید کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے؟ کیا نمازیں اللہ رب العزت نے صرف رمضان کے مبارک مہینے میں فرض کی ہیں اور باقی مہینوں میں چھٹی دے دی؟ اور ایسے ہی نمازیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر؟ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ہلاکت کہ جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. نمازیوں کے لیے ہلاکت و بربادی, مطلب نماز پڑھتے ہیں لیکن کچھ دن پڑھ لی, باقی دنوں میں چھٹی, نمازوں سے غافل ہو گئے, ان کے لیے ہلاکت اور بربادی. سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ نے فرمایا کہ ان انبیاء کرام کے بعد کچھ ایسے برے لوگ آئے کہ اضاعوا الصلاۃ, انہوں نے نمازیں ضائع کر دی. کچھ نمازیں پڑھ لی, کچھ چھوڑ دی, کچھ دنوں میں نمازوں کی پابندی کر لی, باقی دنوں میں چھوڑ دی. اضاعوا الصلاۃ, نمازوں کو ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات, نمازیں ضائع کر کے کہاں چلے گئے؟ شہوات کے پیچھے بھاگ نکلے, اپنی شہوتوں کے پیچھے دوڑ نکلے. فسوف یلقون غیا, یہ جو لوگ ہیں انبیاء کے پیروکار کیوں نہیں, لیکن نمازوں کو ضائع کرنے کی وجہ سے اور شہوتوں کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے سوف یلقون غیا, یہ ان قریب ان کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے والعیاذ باللہ. انبیاء کے پیروکاروں کے متعلق بات ہو رہی ہے. نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے, شہوت کے پیچھے دوڑنے کی وجہ سے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا والعیاذ باللہ. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. اہل جنت اہل جہنم سے سوال کریں گے کہ جہنمیوں تمہارا کیا گناہ تھا, تمہیں کس گناہ کی پاداش میں جہنم کے اندر پھینکا گیا؟ قالوا لم نکن من